السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے مخلوق پر خدا کی حجتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ مخلوق کے خدا کے لیے نہیں ہے یہ بات کہ وہ خدا کو پہچانے، بلکہ خدا پر لازم ہے کہ وہ پہچنوائے، اور مخلوق پر لازم ہے کہ جب خدا معرفت کرا دے تو اس کو قبول کرے۔ عبدالعالی بن عیون نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، اگر کوئی معرفت باری تعالیٰ کو پہچاننے کا ذریعہ نہ رکھتا ہو تو اس پر کوئی الزام ہوگا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ خدا نے اپنے کمزور ضعیف العقل بندوں سے دلائل ربوبیت سے جو پوشیدہ رکھا ہے تو ان سے تکلیف برطرف ہے۔ حمزہ بن طیار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، ہمارا یہ قول لکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دے کر اپنے بندوں پر حجت تمام کی ہے اور ان کو اپنی معرفت کرائی ہے، پھر ان کی طرف اپنے رسول کو بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی، اور اس میں امر و نہی کا ذکر کیا، حکم دیا نماز کا، روزے کا۔ رسول وقت صبح خواب میں تھے، خدا نے کہا میں ہی تجھے سلاتا ہوں، میں ہی تجھے جگاتا ہوں، میں ہی بیمار ڈالتا ہوں۔ جو روزہ بحالت بیماری ترک ہو گیا اسے بعد میں ادا کر دو۔ پھر حضرت نے فرمایا، اسی طرح جب تم نظر کرو گے تمام اشیاء میں تو تم کسی کو دل تنگی میں نہ پاؤ گے، کیونکہ احکام شرع تکلیف مالا یطاق نہیں، اور کسی کو نہ پاؤ گے اس پر خدا کی حجت تمام نہ ہوئی ہو اور اللہ کی اس میں مشیت نہ ہو۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ جو چاہیں وہ کر گزریں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور فرمایا، لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر ان کی طاقت سے کم، اور جس کام کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، اور جس کی طاقت نہیں رکھتے اس کی تکلیف نہیں دی گئی، لیکن وہ خیر والے لوگ نہیں۔ پھر فرمایا، کمزوروں اور بیماروں کو تکلیف نہیں دی گئی، اور نہ ان لوگوں کو جو راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا، نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں، اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور نہ ان لوگوں پر جو تمہارے پاس اس لیے آتے ہیں کہ تم ان کو سواری دو۔ فرمایا، ان سے تکلیف ہٹا لی گئی کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ ہدایت اللہ کی جانب سے ہے۔ ثابت ابن سعید سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ثابت، تم ہمارے دشمنوں سے کیوں ملتے جلتے ہو؟ ان کے اختلاط سے باز رہو اور ان میں سے کسی کو اپنے مذہب کی طرف نہ بلاؤ۔ خدا کی قسم، اگر تمام اہل زمین اور آسمان اس بندے کی ہدایت کرنا چاہیں جس کو خدا نے گمراہی میں چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے تو وہ اس کی ہدایت پر قدرت نہ رکھ سکیں گے، اور اگر تمام اہل آسمان و زمین اس شخص کو گمراہ کرنا چاہیں، خدا جس کو ہدایت کا ارادہ رکھتا ہے تو ان کی طاقت سے باہر ہے۔ لوگو، ہمارے دشمنوں سے باز رہو، اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میرا چچا ہے، میرا بھائی ہے، یہ میرا چچیرا بھائی ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کی روح کو پاک کرتا ہے، پس وہ اچھی بات کو قبول کرتا ہے اور بری بات سے نفرت کرتا ہے۔ خدا اس کے دل میں ایسا کلمہ ڈال دیتا ہے کہ اس کے ایمان کے تمام اجزاء جمع ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب خدا کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور کا نقطہ لگا دیتا ہے اور دل کے مسامات کو
کھول دیتا ہے اور ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے تاکہ وہ اس کی برائی کو روک دے، اور جس کسی کے لیے برائی چاہتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کے دل تک آواز پہنچنے کو بند کر دیتا ہے، اور شیطان کو اس پر مقرر کرتا ہے تاکہ وہ اس کو گمراہ کر دے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، خدا جس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے اسلام کے لیے اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے قبول اسلام گویا آسمان پر چڑھنا ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح: اس حدیث سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مجبور ہے، خدا جس کو چاہتا ہے بد کر دیتا ہے، لیکن اگر ایسا ہو تو جزا اور سزا سب بیکار۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث مذکورہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا تعلق خدا کی توفیق اور تفضل سے ہے۔ جب اس کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں شخص خیر پسند اور نیکوکار ہوگا تو اس کی توفیق و تفضل کا تعلق عالم وجود میں آنے کے بعد اس سے ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، جو کلام کرو اللہ کے لیے کرو، بندوں کی خوشی کے لیے نہ کرو۔ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، اور جو کام بندوں کے لیے ہوتا ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ اور دین کے معاملے میں اللہ سے جھگڑا نہ کرو، کیونکہ اس سے دل مبتلا آفت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے مطلوب تک نہیں پہنچا سکتے، صرف ارادۃ الطریق کر سکتے ہو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے مطلوب تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، تمہیں یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ سب لوگ مومن کیوں نہیں ہو جاتے؟ راوی سے تم لوگوں کو چھوڑو، کیونکہ انہوں نے جو حاصل کیا وہ لوگوں سے حاصل کیا ہے، اور تم نے جو کچھ لیا ہے وہ رسول اللہ سے لیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ جب خدا لکھ دیتا ہے کسی بندے کے لیے کہ وہ تصدیق امامت میں داخل ہو تو اس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے جیسے طائر اپنے آشیاں کی طرف۔ فضیل بن یسار سے مروی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، ہم لوگوں کو امر امامت کی طرف بلائیں؟ فرمایا، نہیں اے فضیل، نہیں۔ جب خدا کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ اس کی گردن پکڑ کر اس امر کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، چاہے وہ خوش ہو یا ناخوش۔ اس حدیث کی تشریح: چونکہ ہر زمانے میں حکومتیں ہمارے ائمہ کے خلاف رہی ہیں، لہٰذا انہوں نے کھلم کھلا مومنین کو امامت کی طرف بلانے سے روکا ہے اور اس معاملے کو توفیق الہی کے سپرد کیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔